بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پردیس میں تھا جب ایک دن اماں کا مجھے فون آیا، تیری بیوی نے زہر کھا لیا ہے، اپنی جان لے لی ہے، وہ مر گئی ہے۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ کل رات تک تو اس نے مجھ سے بات کی تھی، وہ بہت خوش تھی، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں بغیر بتائے پاکستان آ گیا۔ گھر میں قدم رکھا تو اماں کچن سے نکل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کا رنگ فاق ہو گیا۔ پورے گھر میں عجیب قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر کچن میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ یہ میری زندگی کی ایک ایسی دردناک کہانی ہے جسے میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، تاکہ میری طرح آپ زندگی میں کسی پر بھی اندھا اعتماد نہ کریں۔ میرا نام عاطف ہے اور میں کویت میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ کویت کی کمائی اور وہاں کی زندگی بظاہر بڑی چمکتی دمکتی دکھائی دیتی تھی، مگر اس کے پیچھے چھپی ہوئی قربانیوں کا درد صرف ہم جیسے پردیس میں رہنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ دوران ملازمت ہمیں فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس لیے موبائل فون میں فلائٹ پر ہی چھوڑ کر کام پر آ جایا کرتا تھا، اور گھر والوں کو بھی میرے کام کے اوقات کا علم تھا، اس لیے وہ اس وقت کال کرتے جب میں فلائٹ پر ہوتا۔ ایک دن جب میں اپنی شفٹ ختم کر کے فلائٹ پہنچا تو موبائل اٹھاتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے تحاشا میں کالز میرے گھر سے آئی ہوئی تھی۔ دل میں ایک یا اللہ خیر ہو کا ورد کرتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے فوراً گھبرا کر نمبر ڈائل کیا۔ فون میرے والد صادق حسین نے اٹھایا تو ان کی آواز میں سوز اور تھکن تو تھی ہی، پس منظر میں رونے کی آوازوں نے میرے دل کو عجیب خوف سے بھر دیا۔ ابا کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، جیسے کسی انجانے خوف میں مبتلا تھا۔ والد صاحب کی تھکی ہوئی آواز آئی، بیٹا ثانیہ نے۔ ابا رونے لگے۔ کیا ثانیہ نے؟ میں بے قراری سے بول پڑا تو ابا کی آواز میں بے بسی تھی۔ ثانیہ نے خودکشی کر لی ہے پتر۔ ابا کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ کیسے ہوا؟ تو ابا نے بتایا، ثانیہ نے اپنی جان لے لی۔ بچی کی مسلسل رونے کی آواز پر جب میں کمرے میں گیا تو وہ پنکھے سے جھول رہی تھی اور دم توڑ چکی تھی۔ ابا کی بات سن کر میرے تو حواس ہی گم ہو گئے، سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہے۔ میرے دماغ میں تو جیسے زلزلے کے جھٹکے لگنے لگے۔ فون میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑانے لگا، ثانیہ، میری محبت، میری بیوی، جس کو سارے جہاں کی خوشی دینے کی خاطر پردیس کاٹ رہا تھا، اس نے خودکشی کر لی تھی اور وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ یقیناً ابا کو غلط فہمی ہوئی ہے، کہیں ابا نے نشے میں تو نہیں کہا۔ میں نے جواز گھڑا، کیونکہ وہ نشہ کرتے تھے، تو اس لیے میرے دل نے فوراً ایک تاویل دی کہ شاید نشے کی حالت میں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میرے ذہن نے یہ بات ریجیکٹ کر دی۔ لیکن ثانیہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ میرا نہ صحیح اپنی بیٹی کا تو سوچتی کہ جس سے وہ میرے حصے کا پیار بھی دے رہی۔ وہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے دل سے ساری محبتیں کیسے نکال سکتی ہیں؟ میں سوچتے سوچتے کسی کٹے ہوئے شتیر کی طرح زمین پر آ گرا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو پکڑتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر تک میں کھینچتا رہا۔ پھر اسی حالت میں روتے ہوئے میں نے فوراً ایئرپورٹ کا رخ کیا اور اگلی ہی فلائٹ کے ذریعے پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ کبھی یہ سفر خوشی کا تھا اور آج یہ سفر غم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ راستے میں دل و دماغ میں صرف ثانیہ کی مسکراتی ہوئی تصویر اور اس کی آخری لمحات کے بارے میں سوچتے ہوئے میرے دماغ میں سوال گردش کر رہے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ کیوں اس نے ایسا قدم اٹھایا؟ ثانیہ کی موت کے پیچھے کیا راز تھا؟ میرے ابا اور بہن بھائی سب غم سے نڈھال تھے۔
ثانیہ کی والدہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی اور ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو بیٹی کے غم میں اگلا سانس نہ لے پاتی۔ میرے 2 سال کی بیٹی کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے اپنی بیٹی روتی بلکتی بیٹی کو اٹھایا اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں خود بھی رو رہا تھا۔ تدفین کے بعد ثانیہ کے کمرے میں جا کر میرا دل جیسے پھٹ سا گیا۔ وہ جگہ جہاں ہم نے اپنی زندگی کی خوبصورت لمحات گزارے تھے اب ایک خوفناک خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کمرے میں ثانیہ کا سامان انتہائی سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ اسے صفائی کا جنون تھا۔ میں کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، اور یہ احساس بڑا ہی پاورفل تھا۔ میں ایک دم بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اچانک میری نظر بیڈ کے ساتھ موجود کھڑکی پر پڑی، جس کے پردے ایک طرف ہٹے ہوئے تھے اور اس کھڑکی میں ایک بالکل سیاہ رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی تھی، جو میری موجودگی کے باوجود وہاں سے ہلی نہیں۔ اس کی آنکھیں کچھ ایسی تھی جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ منظر میرے دل کو عجیب وسوسوں میں مبتلا کر گیا۔ اس رات جب میں اس کمرے میں سویا تو ثانیہ میرے خواب میں آئی۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، عاطف، میں نے اپنی جان خود نہیں لی، مجھے بچاؤ، ان لوگوں کو بے نقاب کرو، مجھے بچاؤ، ان لوگوں کو بے نقاب کرو جو میرے قاتل ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے آنکھیں کھل گئی۔ میں تو پسینہ پسینہ ہو گیا۔ دل خوف اور بے یقینی سے دھڑکن رہا تھا کہ یہ خواب میرے لیے ایک اشارہ تھا۔ ثانیہ کی موت کے پیچھے جو بھی راز چھپا ہوا تھا وہ اب میرے دل و دماغ کو سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ہر حال میں اس راز کو بے نقاب کروں گا اور یہ جاننے کی بھی کوشش کروں گا کہ میری ثانیہ واقعی خودکشی کی تھی تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی۔ جب تک میری اس سے بات چیت چلتی رہی تو مجھے کبھی بھی یہ شبہ نہیں ہوا تھا کہ وہ زندگی سے اتنی تنگ آ چکی ہے کہ ایک دن اپنی جان ہی لے لے گی۔ کاش کہ اگر مجھے اس کے بارے میں ذرا سے بھی جانکاری ہوتی تو میں اپنا ہر کام چھوڑ کر اس کے پاس آ جاتا، لیکن پچھتاوے کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا۔ وہ مجھے بنا کچھ بتائے اس دنیا سے اتنی دور جا چکی تھی کہ اپنے ہر گلے شکوے سے آزاد ہو چکی تھی۔ ثانیہ کی موت کے بعد میری زندگی جیسے ویران ہو چکی تھی۔ اس کی موت کا ذمہ دار میں خود کو سمجھنے لگا تھا۔ ایک عجیب سا پچھتاوا میری زندگی میں آ کر ٹھہر گیا۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی اور میں نے اس سے شدید محبت کی تھی۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ اگر اسے کوئی مسئلہ تھا تو اس نے مجھے لا علم کیوں رکھا، حالانکہ میں کوئی سخت گیر قسم کا خامد نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ بہت بھی دوستانہ مزاج رکھتا تھا۔ وہ میرا سکون تھی، میری خوشبو کا محور۔ اس کے بغیر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی پوری زندگی کیسے گزاروں گا، جبکہ صورتحال تو یہ تھی کہ اپنی زندگی کا ہر پل میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ جب کبھی وہ مجھے شدت سے یاد آتی تو میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر رونے لگتا۔ میری بیٹی مومنہ اس کی اور میری محبت کی ایک خوبصورت یادگار کے طور پر میرے پاس تھی، جو ابھی تک صرف 2 سال کی تھی۔ ثانیہ کے جانے کے بعد مجھے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مومنہ کی ذمہ داری میں کس پر ڈالوں۔ میری بہن بھائی تو تدفین کے فوراً بعد ہی ایسے غائب ہوئے جیسے انہوں نے پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھا کہ ان کا بھائی جو باہر ملازمت کے لیے جائے گا تو ان کی بیٹی کا کیا۔ سچ کہا ہے کسی نے آج کل خون کے رشتے واقعی سفید ہو گئے ہیں۔ ان کی بیٹی کا کیا بنے گا۔ سچ کہا کسی نے آج کل کے خون کے رشتے واقعی سفید ہو گئے ہیں۔ یہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے لیے خود ہی جینا اور مرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف ابا اتنے بوڑھے تو نہیں تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کا خیال نہیں رکھ پائے، کیونکہ انہوں نے تو کبھی بچپن میں ہمارا خیال نہیں رکھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سردی ہو یا گرمی، ہم بیمار ہوں یا ڈر کے رات کو جاگ جائیں، ہمارے قریب صرف اور صرف امی ہوتی تھی۔ ابا گھر زیادہ تر رہتے ہی نہیں تھے۔ وہ من موجی قسم کے آدمی تھے، جب دل کرتا گھر آ جاتے اور جب دل نہ کرتا تو ہفتہ ہفتہ غائب رہتے۔
اگر امی کبھی پوچھتی تو کہتے اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، مزید امی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی، کیونکہ ابا انہیں بری طرح سے جھڑک دیتے تھے، اس لیے وہ خاموشی کو ہی عافیت سمجھتی۔ اب ابا ایک ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ مومنہ کی ذمہ داری ان پر نہیں ڈال سکوں گا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ مومنہ کو اپنے ساتھ میں کویت بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا کہ وہاں پر بھی اگر میں اسے لے جاتا تو اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میری تو کبھی دن کی شفٹ لگتی اور کبھی نائٹ کی، تو ایسے میں مومنہ کو کس کے حوالے کرتا؟ سوچ کر میں اور بھی پریشان ہونے لگا۔ ثانیہ کا 40واں ہو چکا تھا اور میری چھٹی بھی جلد ہی ختم ہونے والی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کروں تو کیا کروں۔ ان دنوں میری بھرپور کوشش تھی کہ کسی طرح میں مومنہ کے معاملات کا بہتر انتظام کر سکوں۔ میں یہ نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ یہاں رہ کر کوئی اچھی ملازمت، اتنی اچھی سیلری مجھے نہیں مل سکتی، اور ابھی تو مومنہ چھوٹی تھی، اسکول کے معاملات تھے، اچھی سیلری ہوگی تو میں اسے کسی اچھے اسکول میں داخل کروا سکوں گا، لہٰذا میرا باہر جا کر جاب کرنا بہت ضروری تھا۔ میں دن رات اب اسی کشمکش میں مبتلا رہنے لگا۔ ایک دن میرا دل بہت ہی تنگ ہوا تو میں گھر سے نکل گیا، مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا اور بالآخر ثانیہ کی قبر پر گیا۔ دل بہت بوجھل تھا، میں سر جھکا کر اس کی قبر کے کنارے بیٹھ گیا تو خود بخود ہی میرے آنسو گالوں پر پہنچنے لگے۔ خود بخود ہی میرے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ مجھے قبر کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی میری نظر ایک کالی بلی پر پڑی جو قبر کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی۔ بلی عجیب انداز میں میاؤں میاؤں کی بجائے غمگین اور غیر معمولی آواز نکال رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ رو رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل خوف سے بھڑک گیا۔ میں نے جلدی سے اسے بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ یہ بات مجھے مزید پریشان کر گئی تو میں فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی وہ بلی میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو ان کا چہرہ پریشانی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اپنے ابا کو اتنا پریشان اور فکر مند نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے اس پر زیادہ نہیں سوچا اور نظر انداز کر دیا۔ لیکن میری پریشانی اس وقت بڑھ گئی جب میں مومنہ کے کمرے میں گیا اور وہی کالی بلی مجھے مومنہ کے سرہانے بیٹھی ہوئی دکھائی دی تو میرا دل دہل گیا۔ میں نے فوراً بلی کو وہاں سے بھگایا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی میرے دل میں ایک عجیب سے وہم بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً بلی کو وہاں سے بھگایا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی میرے دل میں ایک عجیب سا وہم بیٹھ گیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ کالی بلی کی موجودگی میری زندگی کا ایک مستقل حصہ بننے لگی۔ وہ اکثر مومنہ کے ارد گرد نظر آتی، کبھی وہ اس کے جھولی کے قریب ہوتی، کبھی مومنہ کے کمرے کے دروازے پر۔ نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ یہ محض ایک بے ضرر جانور ہے، لیکن میرے دل کو یہ بات قبول نہیں ہو رہی تھی۔ مومنہ کے ارد گرد کالی بلی کی موجودگی کے ساتھ ہی گھر میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ کبھی مومنہ ٹکٹکی باندھے ایک ہی جگہ دیکھ رہی ہوتی۔ ایک رات میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک میں نے پھر سے ثانیہ کو خواب میں دیکھا۔ وہ پریشان دکھائی دے رہی۔ اس نے مجھ سے کہا، میری بیٹی کو کبھی اکیلے اس گھر میں مت چھوڑنا، ہو سکے تو دوسری شادی کر لو۔ میں ایک دم بڑبڑا کر اٹھا۔ خواب میرے ذہن میں کہیں اٹک سا گیا۔ میں نے فوراً پلٹ کر اپنے پہلوں میں لیٹی ہوئی اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ پرسکون سو رہی تھی تو میرا دل مطمئن ہو گیا، لیکن خواب میں ثانیہ کا دوسری بار آنا مجھے بے حد پریشان کر گیا۔ میں اس خواب کے بعد مزید پریشان رہنے لگا۔ ایک تو مجھے اپنی نوکری کی پریشانی تھی کہ مجھے کویت جانا تھا، اور دوسرا مجھے مومنہ کی فکر لاحق ہو گئی۔ یہاں کے معاملات اتنے سیدھے نظر نہیں آ رہے تھے کہ جن کو چھوڑ چھاڑ کر میں کویت چلا جاتا۔ ثانیہ کی بھری جوانی میں موت کو گلے لگانا میرے لیے ماما بن چکی تھی۔ اس کی اچانک موت نے میری زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیا
جو نہ بھرنے والا دکھائی دیتا۔ میرے لیے ثانیہ کے بغیر زندگی ایک چیلنج سے بن گئی تھی، جس میں سب سے بڑا چیلنج تو مومنہ کی پرورش کا تھا، لیکن خواب میں جو مجھے دوسری شادی کے اشارے مل رہے تھے وہ میرے ذہن میں اٹک سے گئے تھے۔ دوسری طرف میرے ابا بھی شادی کا مشورہ دینے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے ان کا بس ایک ہی موضوع ہوتا کہ تم ابھی بھی جوان ہو، ملازمت کے لیے ابھی باہر چلے جاؤ گے، لیکن تمہاری بیٹی کو ابھی ماں کی ضرورت ہے، اس کی خاطر تمہیں سوچنا پڑے گا۔ اگر تم اس کے لیے ایک لڑکی کا بندوبست کرنے کا سوچ رہے ہو تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، تم اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہو کہ اگر گھر میں مومنہ کے لیے کوئی نوکرانی رکھتا تو ارد گرد محلے والے کیا سوچیں گے؟ کیا ایک اکیلا مرد ہے اور اس کے گھر عورت آتی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں اتنے لوگوں کی زبانیں خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے میرے کردار پر انگلیاں اٹھیں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم دوسروں سے شادی کر لوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم دوسری شادی کر لو، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ دوسری شادی کا سن کر ہی میرا دل افسردہ سا ہو گیا۔ میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ ثانیہ کے علاوہ کسی کو اپنا شریک سفر بناؤں گا، لیکن جن حالات میں وہ چپ چاپ بنا بتائے چلی گئی، اس کے بعد میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ دوسری طرف ثانیہ کے آئے دن خوابوں نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے مجھے وہ یقین دلایا جو مجھے خود سے نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شاید دوسری شادی ہی میرا اور مومنہ کا مستقبل بہتر بنا سکتی ہے۔ میں نے والد کے مشورے پر رشتے والی آنٹی سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے لیے ایک مناسب سا رشتہ تلاش کرنے کو کہا۔ بس شرط یہی رکھی کہ وہ میری بیٹی مومنہ کو قبول کر لے اور ہمارا گھر سنبھال لے۔ رشتے والی آنٹی نے چند دن بعد ایک مناسب سا رشتہ بتایا۔ لڑکی کا نام آمنہ تھا اور وہ ہمارے قریبی شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ 20 سال کی تھی، سلجھی ہوئی اور مذہبی مزاج رکھنے والی۔ ابا خود ہی لڑکی والوں کے گھر گئے اور جب لوٹے تو بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے وہیں پر ہی ہاں کر دی تھی، تو میں چپ چاپ ہو گیا۔ جب ہفتوں بعد ہی میری آمنہ سے شادی ہو گئی۔ شادی انتہائی سادگی سے ہوئی۔ میرے دل میں بہت سے خدشات تھے۔ کیا آمنہ مومنہ کو قبول کر پائے گی؟ کیا وہ ثانیہ کی جگہ لے سکے گی؟ لیکن آمنہ کا رویہ دیکھ کر میرا دل مطمئن ہونے لگا۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتی اور مومنہ کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی۔ شادی کے بعد کے چند دن میرے لیے سکون کا باعث بنے۔ آمنہ مومنہ کا خاص خیال رکھتی تھی۔ وہ مومنہ کو وقت دیتی تھی اور اس کے کھانے پینے کا بھی دھیان رکھتی تھی اور اسے کہانیاں سناتی۔ مومنہ جو ثانیہ کے بعد بہت خوش رہنے لگی تھی، ایسا ہنسنے اور کھیلنے بھی لگی۔ ابا بھی آمنہ کے رویے سے خوش تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ آمنہ نے گھر کو دوبارہ آباد کر دیا ہے۔ اگرچہ آمنہ کے آنے کے بعد مومنہ کی دیکھ بھال کا مسئلہ کسی حد تک حل بھی ہو گیا تھا۔ اب مجھے واپس جانا تھا اور میرا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آمنہ اور مومنہ کو چھوڑ کر جاؤں، لیکن میری سیلری وہاں پر بہت اچھی تھی، اس لیے مجھے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑا اور کویت جانے کی تیاری کرنی ہی پڑی۔ اس لیے میں نے آمنہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وہ میری بات سن کر کچھ پریشان ہوئی، لیکن پھر جلدی ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ کافی سمجھدار لڑکی تھی، جانتی تھی کہ یہاں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جس میں بہترین گزارا ہو سکے، لہٰذا اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے، فکر نہ کریں، مومنہ اور گھر کی تمام ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ہیں، آپ دل لگا کر اپنا کام کریں، یہاں کی پریشانی لینے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ الفاظ سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے کویت جانے کی تیاری شروع کر دی۔ کویت واپس آ کر میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا، لیکن میرے دل میں آمنہ اور مومنہ کی یاد ہر وقت رہتی تھی۔ میں اکثر ویڈیو کال پر مومنہ کو دیکھتا۔ آمنہ مومنہ کے ساتھ بیٹھ کر کال کرتی اور مجھے یقین دلاتی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن کویت کی مصروف زندگی کے باوجود میں محسوس کر رہا تھا کہ میری زندگی میں کچھ عجیب سا بدلاؤ آ رہا ہے۔ ابتدا میں آمنہ کا رویہ
مومنہ کے ساتھ محبت بھرا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے ابا سے اس سلسلے میں بات کی، تو ابا نے مجھے آمنہ کے حوالے سے شکایت کی کہ یہ تو بہت ہی سخت مزاج قسم کی لڑکی ہے، جیسے ہی دکھائی دیتی ہے ویسے ہی نہیں۔ تو میرے دل میں ایک گرہ سی پڑ گئی، تو میں نے آمنہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر وہ مومنہ کے لیے اتنی سخت مزہ اب کیوں ہو گئی ہے؟ جب میں نے اس سے پوچھا کہ مومنہ اتنی بجھی بجھی سی کیوں نظر آتی ہے، یہ کیا بات ہے، تو وہ ایک دم تیز لہجے میں بولی، مجھے تو بالکل ٹھیک نظر آتی ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو تو خواہ مخواہ وہم ہو گیا ہے۔ میں اس کے سخت لہجے پر حیران رہ گئی۔ وہ اس طرح تو بات نہیں کرتی تھی جیسے آپ کر رہے تھے، وہ تو کافی دھیمے لہجے کی لڑکی تھی۔ ایک دن ویڈیو کال پر میں نے آمنہ کو پریشان اور مومنہ کو خاموش سہما ہوا دیکھا۔ میں آمنہ کو نظر انداز کر کے مومنہ سے باتیں کرنے لگا، مگر مومنہ میری باتوں کا جواب دینے کی بجائے بس مجھے دیکھتی رہی۔ یہ منظر میرے دل کو کاٹ گیا۔ میں نے آمنہ سے پوچھا تو اس نے کہا رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکی، شاید اس لیے ابھی اس کا موڈ بات کرنے کا نہیں ہو رہا۔ تو اس کی بات پر میں حیران ہوا اور میں نے پوچھا کیوں رات کو یہ ٹھیک سے سو کیوں نہیں سکی؟ ایک دم ابا نے موبائل ہاتھ میں اٹھا لیا اور ساتھ ہی مومنہ کو لے کر وہ باہر آ گئے۔ وہ پھر مجھ سے بات کرنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولے، مومنہ بالکل ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کمرے میں لائٹ کم ہوتی ہے تو اس لیے پتہ نہیں چلتا، یہ دیکھو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ابا کی بات سن کر میرا دل کچھ مطمئن سا ہو گیا۔ چند دن بعد ابا نے مجھے فون کیا اور ایک بات بتائی جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آمنہ مومنہ کے ساتھ سختی سے پیش آتی ہے، وہ اسے اکثر ڈانٹتی ہے اور کبھی کبھار مارتی بھی ہے۔ میں نے کئی بار منع کیا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ آمنہ سے میری امیدیں ختم ہونے لگی۔ میری زندگی میں مومنہ کی ٹینشن ختم نہیں ہوئی تھی کہ آمنہ سے شادی مجھے گھاٹے کا سودا لگنے لگی۔ میں جب سے کویت لوٹا تھا گھر کی فکریں پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ کویت آنے کے بعد شاید ہی کوئی لمحہ مجھے سکون کا میسر آیا ہو۔ میں نے شادی مومنہ کے مستقبل اور گھر کو سنبھالنے کے لیے کی تھی، لیکن آمنہ کے رویے نے معاملات مزید پیچیدہ کر دیے تھے۔ آمنہ شروع میں مومنہ کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کیا، شاید مجھے دکھانے کے لیے وہ مومنہ سے محبت کر رہی تھی، لیکن جب سے میں کویت واپس آیا تھا آمنہ کی وجہ سے مومنہ کے مسائل سامنے نظر آ رہے تھے۔ وہ پہلے کی طرح نہ تو بات کرتی تھی نہ ہی گھول ملا کر ہنستی تھی۔ ابھی یہ سلسلہ تھما نہیں تھا کہ ایک اور ملحہ میرے سامنے آن کھڑا ہو۔ اب آمنہ جب بھی مجھے فون کرتی تو وہ ایک ہی بات پر اصرار کرتی کہ مجھے بھی کویت ساتھ لے کر جاؤ، یہاں اس گھر میں خوش نہیں ہوں، مجھے کویت میں اپنے ساتھ رکھو، یہ جگہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بھی کوشش کی، یہ ممکن نہیں ہے کہ آمنہ میرے والد یہاں اکیلے ہو جائیں، ان کا کوئی اور نہیں ہے۔ دوسرا، آج نہیں تو کل مومنہ کی تعلیم شروع ہو جائے گی۔ یہاں کویت میں تعلیم اچھے سکولوں میں کافی مہنگی ہے، فیملی اگر رکھوں گا تو میرے اخراجات بڑھ جائیں گے اور بچت بالکل ناممکن ہو جائے گی، اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن وہ ضد کرنے لگی اور ضد بڑھتی جا رہی تھی۔ جب بھی ہماری بات ہوتی وہ یہی بات کرتی۔ ایک دن فون پر بات کرتے ہو تو اس نے حد ہی کر دی، کہنے لگی کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی اگر اسے کویت نہیں بلایا تو اس کی ضد اور رویے نے مجھے سخت پریشان کر دیا۔ میں نے غصے میں کہا یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی فیملی باہر بلاؤں اور اپنے ابا اور گھر کو اکیلا چھوڑ دوں۔ آمنہ کی دھمکیوں نے مجھے الجھا دیا تھا۔ اس کی ضدی رویے کے باوجود میں نے اس کے کویت آنے کی خواہش کو پوری طرح سے رد کر دیا۔ لیکن ایک رات جب میں اپنے فلیٹ میں بس کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا ہی تھا، اچانک میرے موبائل پر آمنہ کی کال آئی۔
یہ تقریباً رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ عام طور پر اس وقت کال نہیں کرتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں نے کال نظر انداز کی، لیکن جب وہ بار بار کال کر رہی تھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے فون اٹھا لیا۔ اس وقت کال کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا تو آمنہ رو رہی تھی۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ابھی اور اسی وقت میں اس کی بات سن کر الجھن میں پڑ گیا۔ میرے دل میں 100 وسوسے پیدا ہونے لگے تو میں نے اس سے کہا، میں کوئی یہاں اسلام آباد تو نہیں بیٹھا کہ دوڑا دوڑا راولپنڈی چلا آؤں گا۔ اللہ کی بندی، ملک سے باہر ہوں، کیونکہ مجھے کیوں بلا وجہ پریشان کرتی ہو؟ اس کی باتوں پر جہاں بڑا حیران ہوا، وہاں مجھے اب شدید کوفت بھی ہونے لگی تھی۔ کیا تم اس وقت گھر میں اکیلی ہو؟ ابا کہاں ہے؟ تو اس نے جو بات بتائی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں پریشان ہو گیا۔ بولی کہ تمہارے ابا دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ تمہارے کمرے کے دروازے سے باہر ابا کیوں کھڑے ہیں؟ وہ کمرے کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ابا کمرے میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ایک مرد جوان عورت کے کمرے میں رات کے اس پہر دنیا سے اپنا گندا چہرہ چھپا کر کیوں آنا چاہے گا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر میں دھاڑ کر بولا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اب یہ الزام رہتا تھا جو تم میرے باپ پر لگا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چیخنے لگی۔ آمنہ کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے والد پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہی ہے۔ آمنہ، ہوش میں ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے والد اس وقت تمہارے کمرے کے باہر کیوں ہوں گے؟ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ لیکن آمنہ کی چیخنے کی آوازیں سن کر مجھے شک ہوا، کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہو رہا ہے۔ آمنہ نے مزید کہا، عاطف، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ وہ دروازے کے باہر ہیں اور بار بار اندر آنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ میں رات کو دروازہ بند کر کے سوتا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں اور کیا رد عمل دوں۔ کویت سے پاکستان پہنچا فوری طور پر ممکن نہیں تھا اور آمنہ کی باتیں مجھے مزید الجھن میں ڈال رہی تھی۔ مجھے اس وقت اور کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے فوراً ابا کو کال میں یہ جان سکوں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا۔ کئی کال کرنے کے بعد بھی انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ واقعی آمنہ سچ کہہ رہی تھی یا یہ سب اس کے ذہن کا وہم تھا؟ رات کے باقی حصے میں آمنہ مسلسل کال کرتی رہی۔ وہ دروازہ کھولنے سے خوفزدہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ دروازہ بند رکھیں اور کسی بھی قیمت پر اسے نہ کھولیں۔ ہوتے ہی تمہیں فون کروں گا، بس ہمت رکھو اور دروازہ بند رکھو۔ صبح ہوتے ہی میں نے دوبارہ ابا کو فون کیا، لیکن اس بار بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنی بہن کو فون کیا جو قریب ہی رہتی تھی۔ اس سے کہا کہ وہ فوراً ہمارے گھر جا کر دیکھے کہ سب خیریت ہے یا نہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد میری بہن نے فون کر کے بتایا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اگر میرے والد اپنے کمرے میں سو رہے ہیں تو آمنہ یہ سب کیوں کہا؟ کیا یہ اس کے دماغ کا کوئی کھیل تھا یا وہ کوئی سازشی ذہن کی عورت بن گئی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ میں نے آمنہ سے دوبارہ بات کی لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ عاطف، میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ تمہارے ابا ہی تھے۔ میں نے انہیں دروازے کے باہر کھڑا دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے ایک عجیب سی حیوانی کیفیت تھی۔ یہ سن کر میرا دل مزید بے چین ہو گیا۔ کیا واقعی میرے والد میں ایسا کچھ کیا تھا؟ آمنہ باتیں بنا رہی تھی، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ البتہ مجھے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ آمنہ کے ساتھ نئی زندگی کے شروعات کا فیصلہ شاید میری سب سے بڑی غلطی بن گیا۔ آمنہ کا عجیب رویہ، کویت آنے کا اصرار اور پھر میرے والد پر گھٹیا الزام جیسے واقعات میں میری زندگی کو ایک ایسی گھٹی بنا دیا تھا جیسے سلجھانا ناممکن لگ رہا تھا۔ آمنہ کی جانب سے میرے والد پر الزام لگائے جانے کے بعد میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اس صورتحال میں مجھے ابا کی کال آئی۔ ان کی آواز میں تھکن اور کمزوری صاف محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ بہت بیمار ہوں۔
عاطف میری طبیعت رات سے خراب تھی، دوائی لے کر سو گیا تھا، صبح بھی ٹھیک نہیں تھا تو ہسپتال چلا گیا، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بہو کیا کہہ رہی ہے کہ میں رات کو اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ابا کی آواز سن کر میرا دل جل سا گیا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے ایک شفیق اور سچے انسان رہے تھے، اور ان پر ایسا سنگین الزام میرے لیے قابل برداشت تھا۔ ابا اب ان باتوں کی فکر نہ کریں، آپ کی صحت زیادہ اہم ہے، اپنا خیال رکھیں اور ان باتوں پر دھیان نہ دیں۔ فون بند کرنے کے بعد مجھے آمنہ پر شدید غصہ آیا۔ میں نے غصے میں آمنہ کو کال کی اور سخت لہجے میں کہا، کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ مگر ایسے سنگین الزامات لگانے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کہہ ہی رہی ہو تو آمنہ نے ربانسی آواز میں جواب دیا، میں ڈرامہ نہیں کر رہی، جو تمہارے جانے کے بعد سے سہ رہی ہوں، بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ اب پانی سر سے کافی اونچا ہو گیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو مت کرو، لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کی باتوں پر کبھی یقین نہیں آتا۔ شاید اسی وجہ سے ثانیہ نے خودکشی کی تھی۔ اس جملے نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ثانیہ کی موت کا ذکر سن کر میرا دل رس گیا۔ ثانیہ کی خودکشی کے بارے میں تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے غصے میں کہا۔ آمنہ نے کہا، ثانیہ خودکشی اس لیے کی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے تمہیں کچھ بتایا تو تم یقین نہیں کرو گے، لیکن میں ثانیہ نہیں ہوں۔ میں اتنے یقین سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ بھی میری طرح انہی مسائل سے گزری تھی، اس لیے یقیناً تمہیں کئی بار بتانے کی کوشش کی، لیکن یہ وہ بات بھی اچھی سے جانتی تھی کہ تم اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس دنیا میں تمہارے علاوہ اس کا کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا۔ جہاں جا کر وہ پناہ لیتی وہ تنہا تھی، لیکن یاد رکھو، لیکن میں ایک بھرے پڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے باپ، میرے بھائی بہنیں اور ماں سب سلامت ہیں۔ میں ایک آواز دوں گی تو سب دوڑے یہاں چلے آئیں گے، لیکن پھر تمہاری اور تمہارے گھر کی کوئی عزت میرے میکے والوں کی آنکھوں میں نہیں رہے گی، اور یہ میں نہیں چاہتی۔ میں نے تو بہت چاہا کہ خاموشی کے ساتھ یہ سارا معاملہ حل ہو جائے اور عزت رہ جائے، لیکن جب میرا شوہر ہی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تو پھر کسی اور سے کیا گلہ کروں؟ لیکن یاد رکھو عاطف، میں ثانیہ نہیں ہوں کہ میں اس کی طرح چپ چاپ اپنی جان دے دوں گی، لہذا میں نے ساری بات تمہارے سامنے رکھی ہے، لیکن بدقسمتی دیکھو کہ تم میری بات پر یقین کرنے کی بجائے الٹا مجھے کٹہرے میں کھڑا کر رہے۔ اب میں تم سے مزید کوئی بحث نہیں کرنا، اسی وقت میں تمہارا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آمنہ کی ان باتوں نے مجھے اندر سے توڑ کر تو مجھے ایک دم مومنہ کا خیال آیا، وہ بن ماں کی بچے کیسے رہ گئی ہوئے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی منت زاری کرنے پر اتر آیا اور اس سے کہا، دیکھو تم گھر چھوڑ کر مت جاؤ، مومنہ ابھی اپنی پہلی ماں کی جدائی سے باہر نہیں نکلی، اس بچی کا خیال رکھو، اسے کسی کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہو، اسے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ تو وہ ایک دم سے بولی، تمہیں کس نے کہا میں مومنہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں؟ وہ تو میری جان ہے، اور اس گھر میں میں تمہارے ابا جیسے انسان کو ہوتے ہوئے مومنہ کو یہاں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ مومنہ کے بارے میں تم فکر نہ کرو، میں اسے لے کر ہی جاؤں گی اور اس کی پرورش خود کروں گی تاکہ ثانیہ کی روح خوش رہے۔ ثانیہ کا ذکر سن کر میں اندر سے کانپ گیا۔ آمنہ کی باتوں میں کتنی صداقت تھی یہ جاننا میرے لیے مشکل تھا، لیکن اس کا ثانیہ کی موت کو لے کر اس سے بات کرنا مجھے سوچنے کی طرف مائل کر۔ آمنہ کی باتوں میں کتنی صداقت تھی یہ جاننا میرے لیے مشکل تھا، لیکن اس کا ثانیہ کی موت کو لے کر ایسی باتیں کرنا مجھے سوچنے کی طرف مائل کر رہا تھا، اور تمام جھگڑے اور الزامات کے بیچ میرا دل سب سے زیادہ مومنہ کے لیے بے چین تھا۔ وہ ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ ان کے تمام حالات کو سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اس کے اثرات اس پر ضرور پڑ رہے تھے۔ اس بات چیت کے بعد میں نے وطن واپسی جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی، میرے ہاتھ پیپر بولنے لگے۔ اسی طرف آمنہ نے مجھے کال کر کے بتایا کہ وہ مومنہ کو لے کر اپنے والدین کے گھر جا رہی ہے۔
تو اس کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گیا۔ بہت کوشش کی لیکن اس نے فون کاٹ دیا۔ مجھے اب سمجھ آ چکا تھا کہ یہ معاملہ پیچیدہ ہو چکا ہے اور مجھے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے جلد از جلد پاکستان واپس جانا ہوگا۔ جب ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی مجھے چھٹی نہ ملی تو میں نے اپنا دوست سے بات کی، وہ مجھے مشکل مرحلے سے نکالے، ورنہ دوسری صورت میں مجھے یہ نوکری چھوڑنی پڑے گی، جو کہ میں نہیں چھوڑنا، اور ان حالات میں تو میں نوکری چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میرے دوستوں نے مجھے بڑے حیران ہو کر، تم ابھی تو ہو کر آئے ہو، پھر ایسی کیا ایمرجنسی پڑ گئی؟ تو میں نے اوپر تلے بہانے شروع کر دیا اور اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، اور پھر یہ اس کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ مجھے 1 ماہ کی چھٹی مل گئی۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی میرا دل پھٹنے لگا۔ ہر طرف ویرانی کا راج تھا، فرش پر دور دور تک مٹی پڑی ہوئی تھی، پورا گھر بکھرا پڑا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ابا کا جو کھاتے ہوئے مووی دیکھ رہے تھے، مجھے دیکھ کر ایک دم اٹھ کر بیٹھے اور فوراً ٹی وی بند کر کے مجھے گلے لگا کر رونے لگے۔ دیکھو بیٹا، میں کل اس بچی کو بیاہ کر لایا تھا، لیکن کیا پتا تھا یہ اتنے الٹے دماغ کی لڑکی ثابت ہوگی۔ تو میں چپ چاپ انہیں بس دیکھتا چلا گیا، کہتا بھی کیا، میرے پاس تو کہنے کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں بچا تھا۔ میں نے چپ چاپ جھاڑو اٹھایا اور پورے گھر کی صفائی شروع کر دی، پھر کھانا تیار کیا اور خاموشی سے لے کر ابا کے کمرے میں انہیں دے دیا۔ لیکن مجھے آمنہ اور مومنہ کی یاد آنے لگی۔ آمنہ اور مومنہ کا چلے جانا میرے لیے کسی دھچکے سے کام نہیں تھا۔ پورے گھر پر عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ وہ گھر جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ ہوا کرتا، اب ایک سنسان ویرانے میں بدل گیا تھا۔ میں نے آمنہ کو اپنے آنے کی اطلاع دی اور اسے فون پر بتایا وہ گھر آ جائے، لیکن آمنہ نے آنے کے لیے ہاں نہیں کی، اور اس نے مجھے صاف فون پر بتایا کہ میں کسی صورت بھی نہیں آؤں گی۔ تو مجھے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے سسرال جانا پڑا، کیونکہ آمنہ مومنہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی، لہذا مجھے صبر نہیں آیا۔ اپنے سسرال میں جو ہی پہنچا تو مومنہ مجھے دیکھتے ہی دوڑتے ہوئے میرے سینے سے آ لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے ایک ٹھنڈک سی میرے دل میں اتر آئی ہو۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی، صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے اور صحت بھی پہلے سے اچھی لگ رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ کر دلی طور پر مطمئن، اور آنکھوں میں نے آمنہ کا شکریہ بھی ادا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے میری غیر موجودگی میں اتنے نامناسب حالات میں بھی مومنہ کا خیال رکھا۔ آمنہ نے مجھ سے سوائے دعا سلام کے اور کوئی بات نہیں کی۔ وہ تھوڑی دیر تو ہم دونوں باپ بیٹی کے پاس رکی، پھر فوراً ہی وہاں سے چلی گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے خفا ہے، اس لیے اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور میں نے بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا، بس مومنہ کے ساتھ کچھ پل گزار کر وہاں سے واپس آ گیا۔ عجیب سی دورانے پر زندگی آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کے تانے بانے کیسے سلجھاؤں گا۔ میں یہاں پر اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ثانیہ کی قبر پر نگاہ پڑتے ہی مجھے لگا جیسے میرے دل پر من وزنی بوجھ آ گیا ہو۔ لیکن جب میں قبر کے قریب پہنچا تو وہاں جو کالی بلی بیٹھی ہوئی نظر آئی، جو پہلے ہی ثانیہ کی موت کے بعد مجھے قبر کے پاس ملتی۔ یہ بلی کسی عام جانور کی طرح نہیں لگتی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کا غم اور غصہ تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ بلی مسلسل مجھے گھورے جا رہی تھی اور میرا دل اس کی موجودگی سے دہل سا گیا۔ اس بلی کی موجودگی میں میرا وہاں پر رکنا محال ہو گیا تھا۔ میں دکھی دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر واپس آ کر میں نے سیدھا ثانیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ ابھی تک اس کی یادوں سے بھرا ہوا تھا۔ الماری میں اس کے کپڑے ویسے ہی لگے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی پہننے والی ہو۔ میں نے کپڑوں کو چھوا تو میرے دل میں وہ تمام یادیں تازہ ہو گئی جو ہم نے ساتھ گزاری تھی۔ اسی دوران میری نظر الماری میں رکھے ہوئے کپڑوں کے درمیان
دبی ہوئی ڈائری پر گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ ڈائری کپڑوں کے اندر چھپائی گئی ہے، تو میں نے فوراً کپڑے ایک طرف کیے اور وہ ڈائری نکال کر باہر لے آیا۔ کلر کی یہ ڈائری ثانیہ کی تھی۔ اسے ڈائری لکھنے کا بہت شوق تھا، لہذا اس کی سالگرہ والے دن میں نے اسے یہ ڈائری گفٹ دی تھی۔ ڈائری کو ہاتھ میں لیتے ہوئے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اس ڈائری کو پہلے اپنے سینے سے لگایا، پھر اسے کھولا تو خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں ثانیہ لکھی ہوئی کئی نظمیں میرے سامنے آئی۔ میں ایک ایک صفحے کو دیکھتا چلا گیا۔ اچانک میری نظر ڈائری کے ایک صفحے پر پڑی تو میں چونک گیا۔ ثانیہ نے ایک صفحے پر اپنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھ رکھا تھا کہ شکر ہے یہ ڈائری موجود ہے جس پر میں وہ باتیں لکھ سکتی ہوں جو میں نہیں بتا سکتی۔ یہ میری زندگی کی وہ تکلیف دہ حقائق ہیں جنہیں لکھنے کے بعد میرا دل تسلی میں آ جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ ڈائری میری زندگی میں ہی عاطف کے ہاتھ لگ جائے، ورنہ اسے اپنے دل کی بات کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ پر کبھی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس کے یہ جملے پڑھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً کمرے کے دروازے کو بند کر دیا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے اور میں پورے اطمینان کے ساتھ اس ڈائری میں ثانیہ کے دلی جذبات کو اچھے سے پڑھ سکوں۔ میں نے صفحے ایک کے بعد ایک پلٹے اور انتہائی توجہ سے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے میری نظریں ایک تحریر پر جا رکی جس میں اس نے ایسے الفاظ میں لکھ رکھا تھا کہ میں عاطف سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں اسے یہ سب نہیں کہہ سکتی۔ میرے سسر انہوں نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ ان کی نظروں اور ان کے رویے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ پھر آگے چل کر ثانیہ نے ڈائری میں تفصیل سے ان واقعات کا ذکر کیا تھا۔ جب میرے ابا نے اس کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ اختیار کرنا شروع کیا تھا، اس نے لکھا کہ سسر غلط حرکت کرنے کے بعد مجھے دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ عاطف کو میرے خلاف کر دے گا، مجھے طلاق دلوا دے گا۔ تو میں ڈر گئی، اگر واقعی عاطف ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو میں اپنی معصوم سی بچی کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ لیکن دوسری طرف یہ خاموشی بھی مجھے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ میں آخر کب تک یہ ظلم سہتی رہوں گی؟ اب تو میری برداشت کی بھی حد ختم ہو گئی ہے۔ جس گھر میں رشتوں کا تقدس ہی باقی نہ رہے وہاں پر جینے کا کیا فائدہ؟ وہ یہ سب سہتے سہتے کتنی بار ٹوٹ کر روئی ہوگی۔ اس کے لفظوں میں ہر احساس چیخ چیخ کر مجھ پر عیاں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے خودکشی کا ذکر بھی کیا۔ میں تھک چکی ہوں، اب یہ سب کچھ سہنا ممکن نہیں۔ عاطف، میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں یہ زندگی مزید نہیں جی سکتی۔ مجھے اب اپنے سے گھن آتی ہے اور یہ سب بڑھ کر میرے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں۔ اس کی ڈائری کے باقی کئی صفحات خالی تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ چاہ کر بھی لکھ نہیں پائی ہوگی۔ میں دیر تک اس ڈائری کو اپنے ہاتھ میں لے کر روتا رہا اور پھر انتہائی غصے سے اٹھا اور ڈائری لے کر ابا کے کمرے میں کا رخ کیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ میرے اوزان خطا ہو گئے۔ ابا بیڈ پر انتہائی سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کی نظریں کرسی پر جمی ہوئی تھی۔ کرسی پر وہ کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ بلی نہیں، ثانیہ ہے۔ وہ کہتی ہے وہ مجھ سے انتقام لے گی، اسے بھگا دو۔ عاطف، ان کی حالت دیکھ کر میرا دل غصے سے بھر گیا۔ اور یہ بلی نہیں، آپ کی گناہوں کا سایہ ہے، آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ثانیہ نے اپنی جان آپ کی وجہ سے لی ہے۔ ابا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میرا ہنستا بستا گھر آپ کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ میری بات سن کر ابا نے میری طرف دیکھا، لیکن جب ان کی نظر اس انک ڈائری پر پڑی تو انہوں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں کمزور لمحوں کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ثانیہ اپنی جان لے، مجھے معاف کر دو۔ یہ اعتراف سن کر میرے دل اور مزید زخمی ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ نے ایک معصوم لڑکی کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ آپ کے حوث نے اپنے ہی بیٹے کا گھر اجاڑ دیا ہے۔ آپ کو کیا ملا؟ آپ کی وجہ سے ثانیہ چلی گئی اور میری معصوم بچی
اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو گئی، لیکن آپ کو پھر بھی قرار نہیں آیا، اور اب آپ کی وجہ سے آمنہ چلی گئی اور آپ کے گناہوں پر ہمیشہ کے لیے پردہ پڑا رہتا، لیکن اس ڈیری نے آپ کی سارے پول کھول دیے۔ تو ابا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تم مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے اس خوف سے نجات دلاؤ، مجھے ثانیہ ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے جھرجھری لی اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میرے والد ہیں، آپ کو سزا دینے یا نہ دینے کا اختیار میرے ہاتھ میں تو نہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں آپ کو اپنے تمام مظالم کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کے ضمیر کی خلش آپ کی سزا ہے۔ وہ مجھے روکتے چلے گئے، لیکن میں اپنا ہاتھ چھڑوا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ آمنہ اور مومنہ کی طرف جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں ثانیہ کی قبر پر جاؤں، لیکن یوں ہی قبرستان میں داخل ہوا تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں بھلا اس کی قبر پر جا کر کیسے اسے فیس کرتا جس کے معاملے میں نے اس قدر غفلت کا مظاہرہ کیا۔ آج وہ منو مٹی تھلے چپ چاپ لیٹ گئی۔ کاش میں اس وقت سمجھ جاتا جب وہ مجھے اکثر کہتی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جائیں۔ میں تھکے تھکے قدموں سے اس کی قبر پر جائے بغیر ہی لوٹ گیا، اور اب میرا رخ اپنے سسرال کی طرف تھا، جہاں پر آمنہ اور مومنہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں مومنہ اور آمنہ کو لے کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، جہاں یہ دردناک یادیں ہمارا پیچھا نہ کریں۔ میں آمنہ کے والدین کے گھر گیا۔ میں نے آمنہ کو تمام حقیقت بتائی اور ان سے معافی بھی مانگی۔ آمنہ نے کہا، عاطف، اگر تم پہلے ہی یہ سب سمجھ لیتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے افسردگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ جو کچھ ہو چکا وہ صحیح تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ جو میرے پاس تھا اسے تو سنبھال سکتا ہوں۔ آمنہ اور مومنہ کو لے کر میں کویت چلا آیا۔ ثانیہ کی یادیں اور ابو کا گناہ ہمیشہ میرے دل میں بوجھ بنے رہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی اور بیوی کو ایک بہتر زندگی دینے کی کوشش کروں گا۔ نہ جانے میں اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد کی حقیقتیں میرے لیے ایک سبق بن گئی۔ میں نے سیکھا کہ کسی کے اعتبار اور محبت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ پر یقین کرے تو اسے ہمیشہ سننا اور سمجھنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔